السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو امن چین کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آج کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، میرا پورا دن کس طرح سے گزرا اور میرا آج کھانے میں مینیو کیا ہے۔ بہرحال میں ابھی ہاسپٹل جا رہی ہوں چیک اپ کے لیے۔ میرا آج چیک اپ ہے اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہیں، تو بس سفر جاری ہے ہمارا۔ اور جینٹس وغیرہ ظاہر ہے ورکنگ ڈیز ہیں، تو جینٹس وغیرہ گھر میں ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے پڑوس کے بچے کو لے کر میں ہاسپٹل کی طرف رواں دواں ہوں۔ صرف سفر کی ہی میں ویڈیو بنا سکتی ہوں، ظاہر بات ہے ہاسپٹل میں الاؤ نہیں ہوتا ویڈیو وغیرہ بنانا، تو اس لیے معذرت ہے کہ ہاسپٹل میں کہاں میں گئی اور کون سے ہاسپٹل میں گئی یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال یہ کہ ساتھ رہیے میرے۔ اور یہاں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور رش ہے، اوہو۔ کوئی بیچارے بزرگ تھے بائک یا والے کے ساتھ تھے، اور بیچاروں کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بھی پل پر۔ بس یہی چیزیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کوشش کیا کریں کہ جب جینٹس گھر سے سفر کے لیے نکلیں، یعنی بچے اسکول جانے والے، جینٹس اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے روزگار کے لیے، بچے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے جب نکلیں تو آپ ان کو خوشی کے ساتھ اور رخصت کریں اور دعا کے ساتھ اللہ حافظ کہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہاسپٹل سے آ گئی اور آنے کے بعد میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے آ کر میں بس لیٹ گئی، اور عصر کی اذان ہوئی ہے تو میں اٹھی ہوں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور میں کچن میں آ گئی ہوں، اور آج کیا بنا رہی ہوں میں وہ سب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج میرے مینیو میں ہے، کھانے کے مینیو میں ہے آلو میتھی کی بھجیا اور گاجر کا حلوہ۔ گاجر کا حلوہ ابھی تک گاجریں بہت اچھی آ رہی ہیں اس سردی میں، ابھی تک میں نے حلوہ بنایا نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے آ کر میرے جا چکے ہیں، 3 بچے میرے مہمان ہوتے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ اس وقت میں اتنی شدید بیمار تھی کہ اس طرح کا کچھ بھی میں اپنے بچوں کو بنا کر نہیں کھلا سکی۔ افسوس بہت ہے، بہرحال زندگی کے ساتھ سب چلتا ہے۔ تو آج میں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں، اور اس کی ریسیپی دوں گی آپ کو میں اپنے طریقے سے، کس طرح سے میرا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ رات ہسبینڈ سبزی وغیرہ لائے تھے، تو وہ میتھی وغیرہ لائے تھے، تو میں نے رات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فوری میتھی وغیرہ صاف کر کے اور واش وغیرہ کر کے اس کو صاف کر کے اور اسٹیم وغیرہ کر کے رکھ دیتی ہوں، تو اس جھنجھٹ سے تو میں آزاد ہوں۔ میرے پاس اب یہاں پر میں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ گاجر کو اچھی طرح میں نے 2-3 پانی سے گاجر دھو لی، اور ان کو اب چھیل رہی ہوں۔ اس کے بعد بس ان کو دوبارہ سے واش کر کے اور اسٹینر پہ رکھ دوں گی تاکہ اضافی پانی ان کا صاف ہو جائے۔ تو بس یہی تیاری کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں پھر پہلے ہانڈی کی تیاری کروں گی۔ میں نے سوچا کہ گاجر کو چھیل کے کر لیتی ہوں، تو یہ سب میں نے واش کرنے کے لیے میں اسٹینر میں رکھ دوں گی، اور اس کے بعد میں یہ سب سے پہلے ہانڈی کی تیاری شروع کروں گی۔
اور کافی سارا فروٹ فریج میں پڑا تھا، تو میں نے سوچا کہ جینٹس آ جائیں گے اس سے پہلے میں فروٹ چاٹ وغیرہ بنا کے رکھ دوں۔ اگر پہلے چائے کا پروگرام ہوگا تو چائے کے ساتھ فروٹ چاٹ وغیرہ سرو کر دوں گی، اور نہیں تو کھانے کے بعد فروٹ چاٹ کھا لیں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے میں ہانڈی کی تیاری کر لیتی ہوں۔ تو آلو میتھی بہت آسان سالن ہے، بس اس کے جو سب سے لیندی کام ہے وہ یہی ہے کہ میتھی کو توڑنا اور اس کو واش کرنا بار بار، کیونکہ میتھی میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس فکر سے میں آزاد ہوں، تو ہانڈی تو منٹوں میں بن جاتی ہے۔ تو وہی میرا طریقہ، لہسن کی چٹنی اور چھوٹا سا ایک پیاز لوں گی، اور یہ دیکھیں یہ اسٹیم ہوئی میتھی تیار ہے میرے پاس، اور فٹافٹ سے ہانڈی میری تیار ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہانڈی کو بنانے کے بعد میں دم پر رکھ کر اور ایزی ہو جاؤں گی، تو پھر دیگر کام شروع کر دوں گی۔ پیاز کو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بیبی پیاز، بہت زیادہ پیاز نہیں ڈالنی چاہیے سبزی میں۔ ایک چھوٹی سی پیاز لے کے میں نے اس کو لائٹ براؤن کیا، اور اسی میں ٹماٹر اور چٹنی اور آلو یہ سب چیزیں ڈال کر پہلے میں آلوؤں کو تھوڑی آنچ لگاؤں گی، کیونکہ میتھی تھوڑی سی پکی ہوئی ہے، اسٹیم ہوئی بھی ہے، تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آلو بالکل کچے تھے، تو سب سے پہلے میں آلو، ٹماٹر، لہسن وغیرہ میں چٹنی میں ٹماٹر وغیرہ تھوڑے سے سافٹ کر لوں گی۔ بس اب میتھی بھی ڈال کر ہانڈی میری دم پہ رکھ دی گئی ہے، اور اب میں ایزی ہو گئی ہوں ہانڈی کی طرف سے۔ اچھا جی، گاجر کا حلوہ میں بنا رہی ہوں، لیکن تھوڑی سی ابھی ٹینشن ہے۔ رات ہسبینڈ نے پوچھا کہ میں کھویا بھی لیتا ہوں جب جاب سے لوٹوں، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں ہاسپٹل جاؤں گی جب واپسی پہ، تو میں مارکیٹ سے خود لے آؤں گی۔ ہاسپٹل سے واپسی پہ میں اس قدر تھک گئی اور عجیب سی میری حالت ہو گئی، تو میں مارکیٹ نہیں جا سکی۔ اب ٹینشن یہ ہے کہ اگر کھویا نہیں آیا تو حلوے کو میں فائنل نہیں کر سکتی۔ وجہ، حلوہ تو بن جائے گا لیکن کھوئے کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھوئے کے ساتھ ہی حلوے کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ تو بس یہاں ذرا پریشان ہوں، تو اللہ کرے کہ اگر کھویا لے آتے ہیں تو فائنل لک بھی میں آپ کو دکھا دوں گی، آپ سے شیئر کر لوں گی، ورنہ حلوے کو مجھے بنا کر اور روکنا پڑے گا۔ اچھا، الحمدللہ ہسبینڈ آ گئے ہیں جاب پہ سے، اور ماشاءاللہ سے وہ کھویا لے آئے ہیں۔ اب میں پراپر حلوہ بنا سکتی ہوں۔ تو گاجر وغیرہ کدوکش کر لی تھی میں نے، اور اس کے بعد اب یہ فروٹ چاٹ کی تیاری کر رہی ہوں۔ بس یہ شام کا میرا مینیو بن رہا ہے کھانے کا۔ ظاہر بات ہے ہم خواتین کو ہی روز سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا بنانا ہے۔
جو گھر کے ذمہ دار ہوتا ہے اسی کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا بنے گا. تو بس اگر جلدی سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر تو لائف آسان ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ سے شاپنگ کر کے لے آؤ، فریج میں رکھا ہے تو فوراً نکالو، بنا لو کھانا. لیکن جب نہیں آتا سمجھ میں تو سر پیٹ پیٹ کے تنگ آ جاتے ہیں کہ آج کیا بنے گا، ایسا کیا بنے گا جو سب خوشی سے کھا لیں. بہرحال ہانڈی میری ریڈی ہے اور بس فروٹ چاٹ بن رہی ہے اور گاجر وغیرہ بھی میری کدوکش ہو چکی ہیں. فروٹ چاٹ ریڈی کرنے کے بعد یہ میں نے چاٹ مسالہ، شوگر اور کالا نمک ڈال کے ہم اسی طرح سے چاٹ بناتے ہیں. چاٹ سے میں فارغ ہو گئی اور اس کے بعد میں نے حلوے کے گاجریں بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھ دیا اور اس میں یہ ساری گاجر میں ڈال دوں گی. شاید کچھ لوگوں کو یہ طریقہ عجیب لگے لیکن یہ کہ میرا طریقہ یہی ہے. میں کئی سال پہلے نارمل بس گاجریں کدوکش کر کے اور دودھ کے ساتھ چڑھا دیتی تھی اور اسی میں جب دودھ خشک ہوتا تھا اور گاجر گل جاتی تھی تو شوگر وغیرہ ڈال کر اور گھی ڈال کر میں بھنائی کر لیتی تھی. حلوہ تو بہت مزے کا بنتا تھا لیکن میٹھے کے ساتھ ایک میں نے اس چیز کو نام دیا ہے کہ اس میں جو ایک ہلکا سا ٹیسٹ آتا ہے وہ شاید وٹامن سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ گاجر وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا کھٹا پن، تھوڑا سا کسیلا پن جو آتا تھا تو میں کہتی تھی نہیں کوئی کمی ہے. حلوائی جیسے حلوے کا لک آنے میں کچھ کمی ہے. حالانکہ سب کو گھر میں پسند آتا تھا لیکن میں تھوڑی سی بے چین رہتی تھی. پھر میں نے تقریباً کوئی 2 سال سے یہ ریزن نکالا کہ مجھے گاجروں کو 2-3 منٹ کے لیے بوائل کرنا چاہیے، بس 2-3 منٹ کے لیے. اس میں 3-4 بوائل آ جائیں گے تو میں اس کا پانی سارا ڈسکارڈ کر دوں گی. ایک دفعہ میں نے کر کے دیکھا اور سبھی کو حلوہ پسند آیا کہ آج بالکل حلوائی جیسا حلوہ بنا ہے. بس مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو میں نے سوچا تھا واقعی یہی بات ہے، کیونکہ بوائل کرنے سے وہ وٹامن سی کا جو ایک کسیلا پن، ایک کھٹا پن سا جو ہوتا ہے وہ بوائل ہونے سے ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. تو اب ماشاءاللہ میرا حلوہ پہلے بھی اچھا بنتا تھا لیکن اب بالکل حلوائی جیسا حلوہ بنتا ہے جس طرح ہم مٹھائی کی دکان سے خرید کر لاتے ہیں. آج میں آپ کو گاجر کے حلوے کی ریسیپی میرے اسٹائل میں دے رہی ہوں. انشاءاللہ ابھی مولیاں بھی بہت اچھی آ رہی ہیں تو میں مولی کا حلوہ بھی آپ کے ساتھ اسی موسم میں شیئر کروں گی. کچھ لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ مولی کا حلوہ یہ کس طرح بنے گا اور کون کھائے گا. سب کھائیں گے جناب، کیونکہ یہ حیدرآباد، پاکستان کے حیدرآباد کی اسپیشلٹی ہے. میری بیٹی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیٹی میری شادی ہو کر حیدرآباد گئی ہے اور اس نے کافی مجھ سے ذکر کیا تھا. میں نے کہا جب تک ٹیسٹ نہیں کر لوں گی جب تک کچھ نہیں کہہ سکتی. بہرحال میں ہمارا حیدرآباد جانا ہوا تو ہم نے وہاں سے خریدا مٹھائی کی دکان سے اور گھر لائے. واقعی سب کو بہت پسند آیا. تو مجھے جب کوئی ریسیپی اچھی لگتی ہے جو میں کہیں سے حلوائی کے یہاں سے یا ریسٹورنٹ سے لیتی ہوں تو میں پہلے اس کو خود ٹرائی کرتی ہوں. اگر گھر والے پسند کرتے ہیں، مجھے خود پسند آتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ مولی کا حلوہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد سے جلد شیئر کروں گی. تو بس یہ میں نے آئل ڈالیں یا گھی ڈالیں آپ کی مرضی ہے، لیکن تھوڑا مجھے ہارٹ پرابلم ہو رہا ہے تو اس لیے میں یہاں پر آئل کا استعمال کر رہی ہوں. آئل ڈال کر میں نے الائچی کڑکڑائی اور اس میں یہ بوائل ہوئی ہوئی گاجریں ڈالی اور
ساتھ ہی میں نے اس میں چینی ڈال دی. 3 کلو گاجر میں میں نے سوا پیالہ چینی، عموماً 1.5 پیالہ جانا چاہیے، لیکن میں نے سوا پیالہ اس لیے ڈالا کہ کھویا بھی تھوڑا سا ہلکا سا مٹھاس ہوتا ہے. تو اگر میں پورا 1.5 پیالہ ڈال دیتی تو جب میں کھویا مکس کر رہی ہوں تو میٹھا اس کا اوور ہو جاتا اور پھر خوشی سے نہیں کھایا جاتا. تو میں نے سوا پیالہ چینی ڈالی اور تقریباً 3 سے 4 چمچے اوپر سے میں نے بھنائی کے وقت دیسی گھی کے ڈالے. اور اب میں تھوڑا تھوڑا اس میں کھویا شامل کرتی جا رہی ہوں اور اس کی بھنائی کرتی جا رہی ہوں. اس کی بھنائی کرتے ہوئے چیک کرنے کا طریقہ کہ آیا گاجر کا حلوہ بھنائی ہو چکا یا اس میں کچھ پانی موجود ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھنائی کرتے ہوئے اسپون کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اسپون پہ اگر بالکل اچھی طرح سے بھن گیا تو اونلی آپ کو گھی نظر آئے گا. اگر کچھ پانی گاجر میں موجود ہے تو ہلکا سا پانی کے ساتھ آپ کو گھی کے ساتھ آپ کو ہلکا سا پانی نظر آئے گا. تو بس یہی پہچان ہے بھنائی دیکھنے کی. اور یہ میں اس طرح سے حلوہ پورا بھنائی کر لوں گی اور کھویا مکس کرتی جاؤں گی. تھوڑا سا کھویا اور میوہ میں روکوں گی کیونکہ مجھے گارنشنگ کے ٹائم چاہیے. ظاہر بات ہے آپ سے شیئر کرنا ہوتا ہے، آپ کو دکھانا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ میرا اسٹائل ہے. تو بس یہ میوہ ڈال دوں گی میں نے میوہ تقریباً بادام اور پستے، کاجو میرے پاس موجود نہیں تھے. میں اونلی یہی 3 چیزیں میں گاجر کے حلوے میں شامل کرتی ہوں کیونکہ مجھے کھوپرا یا کشمش اس میں بالکل پسند نہیں. گھریلو طور پہ لوگ ڈال لیتے ہیں، اپنی مرضی ہے، اپنا ٹیسٹ ہے. لیکن کبھی بھی آپ اگر حلوائی کی دکان سے لیں گے تو وہاں آپ کو اس طرح کا میوہ کوئی نہیں ملے گا سوائے بادام، پستہ اور کاجو کے. تو بس یہ اس طرح سے بنائی ہو رہی ہے. جیسے بنائی ہو جاتی ہے تو یہ کمپلیٹ کی طرف جا رہا ہے. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. پلیز آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے اور میرے سبسکرائبر بالکل نہیں بڑھ رہے. آپ سے التماس کرتی ہوں پلیز اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے سبسکرائبر بڑھانے میں میری مدد کریں. میں محنت کر رہی ہوں تو پلیز مجھے اس کا پھل تو ملنا چاہیے. تو آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں شیئر کیا کریں اور میرے سبسکرائبر بڑھانے میں میری مدد کریں.